خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب عزیزوں پر ہو۔ میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور موقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں اس دیار زندگاں میں، اس ربع مسکون میں نفس زندگی لے سکوں اور خدا کا شکر ادا کروں اور خدا کی خدمت میں رہوں، خدا کے اس مقدس کلام کو پڑھوں، اپنے لیے شخصی طور پر اس سے تنبیہ ہو جاؤں، اس سے مجھے درستی اور سلامتی ملے، حکمت خداوندی ملے، اور وہ دانائی جس کی میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں خداوند کے کلام میں سے مجھے ملے۔ شخص دانا کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خداوند کے حضور سر بسجدہ ہو کر اپنے آپ کو حلیم بنائے۔ میں دانا نہیں، حکیم نہیں، مگر خداوند کے فضل سے یہ سب کچھ مجھے حاصل ہے، کیونکہ میں اس کا یہ مقدس کلام پڑھتا ہوں، یہ مقدس کلام۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند مجھے مواقع عطا فرماتا ہے تاکہ میں اس کلام کو آپ عزیزوں تک بھی پہنچا سکوں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے عزت کی بات، اس سے بڑھ کر میرے لیے برکت کی بات کوئی اور نہیں، کیونکہ خداوند میرا خداوند ہے، خداوند میرا چوپان ہے، خداوند میرا ہر چیز ہے۔ اس لیے میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ ہلو 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 بھائی آپ نے فون کیا، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو آپ سلام ڈاکٹر صاحب۔ سلام بھائی، سلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، خداوند کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ ہاللویا، خداوند کا شکر ہے، خداوند کا فضل ہے، خداوند کا فضل ہے۔ کیا خدمت کر سکتا ہوں بھائی؟ جی بس خوش ہو کے فون سنیا کرو تے یاد رکھیا کرو اپنی دعاواں دے وچ۔ بالکل بالکل، میں ضرور دعا کروں گا، اسی وقت دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اپنے بھائی کو تیرے حضور لاتا ہوں، ان کے گھر والوں کو تیرے حضور لاتا ہوں۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں ان کو برکت دے، خداوند تیرے دست شفقت ان پر ہو، تیرے سائے رحمت ان پر ہو، تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین 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 آمین۔ شکریہ فون کرنے کا، خداوند آپ کو برکت دے بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ تو خداوند جو ہے وہ ہمارا ہر چیز ہے، وہ ہماری تسلی ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ خداوند جو ہے وہ ہمارے لیے ہماری کامل تسلی ہے۔ ہم کسی اور پر اتنا اعتماد نہیں کر سکتے جتنا کہ خداوند یسوع مسیح پر، کیونکہ اس نے ثبوت کر کے دکھایا کہ وہ ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ ثبوت میں کوئی اور ایسا رہبر یا عالم دین یا قائد دین و مذہب نے ایسا نہیں کیا۔ سب نے اپنے لیے اپنی آپ کی بڑھوتری کے لیے، مگر خداوند یسوع مسیح وہ واحد شخص ہیں، وہ واحد نبی ہیں، وہ واحد انسان ہے جو خدائے قادر مطلق ہو کر ہمارے بیچ میں انسان کی صورت میں آئے، اور اس نے اپنی جان صلیب پر دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر محبت کیا ہے کہ ایک رفیق، ایک دوست اپنے دوستوں کے لیے، اپنے دوست کے لیے اپنی جان نچھاور کرے، اپنی جان قربان کرے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہی ہمارے لیے کیا۔ اور اس سے بڑھ کر برکت کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر برکت کیا ہوگی؟ ہلو 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 او بھائی آپ نے فون۔ السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں ٹھیک پاسٹر جی، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ عطر بات کر رہا ہوں گجرا سے۔ ہاں جی بھائی عطر، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند گجرا کو آپ کے وسیلے سے برکت دے۔ کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ پاسٹر جی، میں اپنی پوری فیملی کے لیے پریئر کروانا چاہتا ہوں، خاص طور پہ اپنی مما کے لیے۔ آج کل ان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو کائنڈلی پلیز ان کے لیے پریئر کریں۔
ضرور میں کہ دعا خداوند کروں گا، انہیں شفا دے۔ ضرور میں، اے خداون میں اپنے بھائی عطر کو تیرے حضور لاتا ہوں خداون، میں شکر گزار ہوں ان کے لیے، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں خداون تو اپنی سلامتی ان کو بخش، ان کو برکت عطا فرما، تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو، اور خصوصاً ان کی والدہ کے لیے، والدہ محترمہ کے لیے میں دعا کرتا ہوں خداون کہ تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو، تو ان کو کامل شفا عطا فرما خداون، تیری قوت ان کے ساتھ ہو، تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو خداون، یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین۔ شکریہ بھائی عطر فون کرنے کا، خداون آپ کو برکت دے۔ تھینک یو سو مچ ہاں جی، ماسٹر جی، مسز کو بھی پریئر میں یاد رکھیے گا، ضرور ان کی ضرور طبیعت بھی ٹھیک نہیں ضرور۔ ہے، اور ان کا دعا نام کیا ہے؟ کیجیے گا جو پھل، ان کا نام سحر نام ہے، سحر۔ اے خداون میں اپنی سحر۔ اپنی بہن سحر کے لیے دعا کرتا ہوں خداون، تو ان کو کامل چنگائی عطا فرما خداون، تو ان کے بدن کو چھو اور ان کو برکت عطا فرما، اس گھر کو تیرے سپرد کرتا ہوں خداون، یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بھائی، خداون آپ کو برکت دے۔ تھینک یو سو مچ، ہاں جی تھینک ہاں یو جی سو ہاں جی، خداون آپ کو برکت دے۔ آپ نے فون کیا تھا، آپ پھر سے فون کر سکتے ہیں، آپ کا فون کٹ گیا کیونکہ اس دوران میں بھائی سے بات کر رہا تھا۔ تو خداون جب میرا چوپان ہے، جب خداون میرا مددگار ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ خداون یسوع مسیح واضح ہے کہ ان کے بغیر جو بھی بعد میں آئے، بغیر ان کے رسولوں کے، جو ان کے خادمین تھے، جو ان کے رسول تھے، وہ ان کے خادمین، جیسے پولس رسول ہوئے، جیسے یوحنا رسول ہوئے، جیسے اندریاس ہوئے، اور جیسے فلپس ہوئے وغیرہ، یعقوب ہوئے، یہ ان کے خادمین تھے، ان کو جلال دینے کے لیے، ان کے انجیل کے انتشار کے لیے وہ تھے، مگر جو آخری نبی ہے، جو آخرین ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی آئے اپنے آپ کو نبی کہلوائے وغیرہ وغیرہ، وہ سب کے سب جھوٹے تھے، اور ان کی ہم نے نہیں سننا، بلکہ خداوند یسوع مسیح اور ان کی انجیل کی سننا ہے۔ ہیلو ہیلو، جی سلام سر جی، سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی سر، ٹھیک ٹھاک بالکل، خدا کا شکر۔ ہاں جی سر، میری ایک ٹیسٹمنی ہے جو میں نے آپ سے سر پرے کروائی تھی کام کے سلسلے میں، ہاں جی، تو سر مجھے نئی جو مل گئی ہے، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ہاللویہ، تو وہ سر آپ کو بھی تھینک یو سر، خدا کا شکر، خدا کا شکر، خدا کو تھینک یو، ہاللویہ۔ جی سر، اور سر جی، ایک تو مسز کو دعا میں یاد رکھیے گا، ضرور۔ میری بہن کا نام کیا ہے؟ آسما سر جی، ہاں جی، دو کمرے ہیں، اور چھت کے لیے بھی دعا کیجیے گا، خدا پیسے مہیا کرے۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداون، میں اس وقت بہن آسما کو تیرے حضور لاتا ہوں کہ تو اے خداون ان کے بدن کو چھو، تو ان کو شفائے کامل عطا فرما، اور میں دعا کرتا ہوں تیرے دست شفقت ان پر ہو، تیرے سایہ رحمت ان پر ہو، تو اپنے خزانے سے ان کے لیے مہیا کر، تاکہ اے خداون وہ اپنے گھر کی تعمیر کر سکیں، خداون ان کو برکت دے، روزی روٹی میں ان کو برکت دے۔ اے خداون، میں دعا کرتا ہوں تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو، خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ شکریہ بھائی فون کرنے کا، خداون آپ کو برکت دے۔ جی سر، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ شکریہ، خداون آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ نے فون کیا تھا، پھر سے کوشش کر سکتے ہیں فون کرنے کا، کیونکہ اس دوران میں بھائی سے بات کر رہا تھا۔ تو خداون یسوع مسیح ہمیں یوحنا کی انجیل کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر وہ اپنے آپ کو چرواہے کی مثال دیتے ہیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے، لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے، وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اس لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنے بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح، جو ہمیں نام لے کر وہ ہمیں جانتا ہے، ہمارے نام سے ہر ایک کے نام کو جانتا ہے وہ۔ ہیلو جی، سلام بہن جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، سلام، خداوند آپ کو برکت دے بہن۔ ہاں جی، رحیلہ بات کر رہی ہوں، فیصلہ بات سے۔ ہاں جی بہن رحیلہ، خداوند آپ کو برکت دے۔
हालेलुया। बात करें बहन। हाँ जी पास साहब जी, मैं गवाही देना चाहती। प्रोग्राम तो इस वक्त नहीं देख रही, वो ना डिश खराब है, तो इसलिए मैं गवाही जरूर देना चाहती हूँ, तो लोग देखें और बरकत पाएं। जरूर बहन, जरूर जरूर। और मैं दुआ करता हूँ कि आपका डिश दुरुस्त हो जाए। हाँ, बात करें। हाँ जी, आमीन आमीन। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि मेरी तबीयत काफी बेहतर है। हालेलुया। और मुझे बहुत ही ज्यादा मजबूती मिली है ईमान की। हालेलुया। आपने जो मेरे लिए अल्फाज बोले हैं ना, वो मेरे दिल पर ऐसे लिखे गए कि एक अल्फाज को मैं हर रोज अपने ज़हन में, अपने दिल में उतारती हूँ। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद ने मेरे लिए आपके साथ कलाम किया और मुझे तसल्ली मिली है। खुदा का तो उस वसीला से, आपके वसीला से खुदा ने मुझे ना फिर बहाल किया। पासा मैं तो ना बहुत ही कमजोर पड़ गई थी, टूट गई थी अंदर से। तो मैं रोती थी अक्सर खुदा के सामने कि मैं शायद ठोकर का सबब बन चुकी हूँ। सारे बहन भाई कहते थे इतनी दुआ करती है, बीमारियां फिर भी नहीं पीछा छोड़ती, घर भी छोड़ा है। तो ऐसे ना तरह से मुझे बातें भी सुननी पड़ती और मैं अक्सर खुदा उनके सामने ही रोती बहुत ज्यादा। तो ये खुदा उनकी मर्जी थी कि खुदावन ने ये सब खुदा का फजल है बहन, सब खुदा का फजल है। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ और मैं मजीद आपके लिए दुआ करता रहूँगा। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन की सलामती आप पर हो बहन, और खुदावन हमेशा आपकी क़ुव्वत हो। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप ज़बूर 55 को ज़रूर पढ़ें, आज ज़बूर 55 को ज़रूर पढ़ें आप। खुदावन आपको बरकत दे बहन। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया फ़ोन करने का बहन। गॉड ब्लेस यू टू। खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो खुदावन हमारा चौपान है। खुदावन वो हमें हमारे नामों से नाम बनाम वो हमें जानता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं। जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, वो हम उनकी आवाज़ को समझते हैं और वो हमें नाम बनाम जानता है। हेलो हेलो, सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र खुदा का। यीशु बात है। और सर कैसे हैं? खुदा की मेहरबानी है, खुदा की मेहरबानी है। क्या खिदमत कर सकता हूँ बहन? बहुत इंतजार होता है आपके प्रोग्राम का सर। हर बुध को हम लाइव देखते हैं आपका प्रोग्राम। हालेलुया, तो बहुत खुशी होती है। हालेलुया हालेलुया, खुदा का शुक्र है बहन। तो मैं दुआ करवाना चाहती है। मैं शामा बहुत तो बोल रही है। हाँ जी बहन। तो मैं शुक्र है खुदा आपकी दुआ के वसीले से काफी शफा खुदा ने दी है। हालेलुया। अपने मियाँ के लिए तो मेरा पोता है, उसको सांस की प्रॉब्लम है थोड़ी। मैं जरूर दुआ करूंगा। जैसे दमे आ रहा वांगू नहीं हो जाता। हाँ जी, ऐसे उनके लिए दुआ करानी है, तमाम अपने घर के लिए। जरूर जरूर। एक बेटा मेरा कराची है, फौजी है। हाँ जी, उसकी बदली के लिए दुआ करवानी है। जरूर 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 दुआ करूंगा। हाँ जी, वो अपने बच्चों में आए तो उसकी बदली हो। जरूर। खुदावन, मैं इस वक्त बहन हमीदा को तेरे हुजूर लाता हूँ, तेरे कदमों में लाता हूँ। एक माँ की हैसियत से खुदावन का दिल जो है वो तड़पती रहती है अपने फर्जंदों के लिए, अपने घर वालों के लिए। खुदावन तू उनको बरकत और अपनी तसल्ली अता फरमा। मैं दुआ करता हूँ उनके पोते के लिए खुसूसन कि तू उनको चंगाई अता फरमा, उनको शफाए कामिल अता फरमा, उनके बदन को छू ए खुदावन। तेरा फजल उनके लिए जारी हो खुदावन, तेरी शफा उनके लिए जारी हो। के फर्जन के लिए जो कराची में है खुदावन, की बदली के लिए तेरी मर्जी के मुताबिक जब तू चाहे खुदावन। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ सबसे बढ़कर तेरी सलामती उनके साथ हो, सबसे बढ़कर खुदावन तेरी शफात उनके साथ हो, और मैं सबसे बढ़कर तेरा फजल उनके लिए जारी हो, तेरे दस्ते शफकत और साए रहमत उन पर हो। तू उनको महफूज रखना और तेरे वक्त के मुताबिक खुदावन ये सब मुमकिन हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन और आमीन
آمین. خداوند آپ کو برکت دے بہن, خداوند آپ کو برکت دے. شکریہ فون کرنے کا. خداوند ہاللویہ 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 ہاللویہ. تو ہم ان آیات پر دوبارہ لوٹیں گے اور میں آخری پڑھوں گا 5 آیت. مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گے بلکہ اس سے بھاگیں گے کیونکہ غیروں کی آوازیں نہیں پہچانتے. یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے. وہ ہمارا چرواہا ہے. اور آج کے کلپ میں تھوڑی سی لمبی ہے, 28 منٹ ہے. میں خواہش کرتا ہوں اس دوران آپ فون نہ کریں. پورے دن میں آپ مجھے فون کر سکتے ہیں. میں پورا دن آج ہوں یہاں پر. میں کھانا پکاتا ہوں مومنوں کے لیے جو آج دعا کے لیے ہمارے گھر آتے ہیں, خداوند کے کلام کی مطالعہ کے لیے یہاں پر آتے ہیں, سیکھنے کے لیے آتے ہیں. یہاں پر مہاجرین ہیں جو آتے ہیں, اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس دن کے لیے کہ میں پکا سکتا ہوں ان کے لیے. آج پکوان میں دال ہے, تڑکا دال زبردست, اور روٹی کے ساتھ. تو کاش آپ یہاں پر ہوتے, ہماری سنگتی میں ہوتے, مگر ان کے لیے ضرور دعا کریں. مگر میں پورا دن ہوں, آپ ضرور فون کرتے رہیں. بہن 1 منٹ مہربانی کی, یا بھائی 1 منٹ مہربانی کر کے اس دوران جب آپ یہ کلپ دیکھیں گے تو کلام کو سنیں. داؤد خداوند سے کیا فرماتے ہیں. داؤد ان مغارات میں چھپتے تھے. وہ سب سے پہلے تو وہ سال جو ان کے اپنے گھرانے کے بادشاہ تھے, یہودی تھے, اسرائیلی تھے, ان سے بھاگتے تھے. اور پھر داؤد اس زمانے میں بھی یہاں آئے جب ابسلوم ان کے پیچھے پڑ گئے, ان کے اپنے فرزند ان کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ باتیں ہیں, تو ضرور آپ دیکھیں. ہیلو, سلام بھائی. جی میرا نام دوترے نو بہار چڑھیا ہے. ہاں جی. راول پنڈی. ہاں جی. تے او میری بیٹی کہہ رہی تھی ابو جو دے لئی دعا کرایا جے, تے ایک باجا مسلی دعا کیتی سی پیراں لئی. ہاں جی. تے انہوں بھی شفا ہے, تے او کہندا سی میرے لیے دوبارہ دعا کریا جے. خدا کا شکر ہے, میں ضرور دعا کروں گا. اے خداوند, میں اس وقت بھائی نے جو دعا کی درخواست کی ہے, خداوند میں دعا کرتا ہوں بچی کے لیے کہ تو ان کو شفائے کامل عطا فرما, تیرے دست شفقت ان پر ہو اور سایہ رحمت ان پر ہو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. آپ یہ کلپ ضرور دیکھیں, کلپ ضرور دیکھیں اور اس میں سنیں خدا کا کلام. لائٹ چلی گئی ہے. لائٹ چلی گئی, بہت بہت افسوس ہے. تو اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ teraKalam.com میں جا کر وہاں سے آپ ہمیشہ دیکھ پائیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. میں پڑھیا نہیں نا, میں ضرور آپ کو لنک بھیج دوں گا. میں لنک آپ کو بھیج دوں گا بعد میں, پروگرام کے بعد میں آپ کو لنک بھیج دوں گا. شکریہ شکریہ. خداوند آپ کو خداوند آپ کو برکت دے. تو میں آئندہ دنوں میں کوشش کروں گا کہ ایک واٹس اپ گروپ بناؤں. میرے لیے دوسروں نے واٹس اپ گروپ بنائے جہاں پر میں سکھاتا ہوں لوگوں کو, خدا کا کلام سکھاتا ہوں, ان سے ہم مطالعہ کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں ایک ساتھ. مگر میں نے اپنا واٹس اپ گروپ نہیں بنایا, تو یہ ضرور بناؤں گا. یہ کلپ آپ ضرور دیکھیں. میں اس وقت عین جدی میں ہوں. عین جدی پہاڑی بکریوں کے لیے بہت مشہور ہے زمانہ قدیم سے. جیسے کہ اول ساموئیل اور اس کے 24 باب میں ہم اس بارے میں داؤد کے بارے میں کہ داؤد ان خشک پہاڑوں کے غاروں میں چھپتے تھے, کیونکہ سال بادشاہ جو ہے وہ داؤد کے پیچھے تھا, اور
दाऊद के जान पर बना हुआ था और साउल उसे ख़त्म करना चाहते थे। और इन पहाड़ियों के गारों में वो आकर छुपते थे। पहले सामुएल और उसके 24 बाब में हम पढ़ते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि साउल ने जब सुना कि दाऊद इन पहाड़ियों में से एक गार में छुपा हुआ है, ऐन जद्दी, तो उन्होंने अपना लश्कर यहाँ पर भेजा कि दाऊद को मार डाले, और वो खुद भी थे। और ऐसा हुआ कि साल बादशाह उनको पाखाने की ज़रूरत हुई। इंसान इस दुनिया में जितना भी इफ्तिखार करे अपने ऊपर, कितना भी अपने ऊपर फूले ना समाए, उसकी आखिरी मकान खाना खाने के बाद, मैं माज़रत चाहता हूँ, पाखाना ही होता है। चाहे आप बादशाह हैं, गरीब हैं, कोई भी हैं। तो साल के साथ भी ऐसा ही हुआ। इन गारों में से एक में वो गए रफ़े हाजत करने के लिए, और दाऊद के दोस्तों ने, दाऊद के असाकिर ने कहा, खुदा ने जो कहा था कि तेरे दुश्मन को तेरे हाथों सौंपूंगा, यही तुम्हारा मौका है, जा, जो कुछ भी कर ले कर सकता है। दाऊद गए गार में, और जब उनको मालूम ही नहीं था, पीछे से साल बादशाह के रदा को काट लिया। मगर दाऊद जब वहाँ से निकले तो दाऊद को बहुत मायूसी हुई, अपने आप के ऊपर शर्मिंदगी हुई। दाऊद एक ऐसा शख्स था कि हालांकि साउल जो है उसकी ज़िंदगी के पीछे पड़ा हुआ था कि उसे कत्ल कर डाले, मगर दाऊद एक रहीम इंसान था। उसने कहा, मैं क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि वो खुदा का मसहशुदा है। यहाँ तक कि जब साउल को बिलाखिरा दाऊद के एक सिपाही ने आकर कहा कि उसका कैसा कत्ल हुआ, और खुशी कर रहा था, तो दाऊद ने कहा कि इसी को कत्ल करो, क्योंकि उसने ये बुरी खबर मेरे लिए यहाँ पर लाया। मैं कैसे खुदा के मसहशुदा के कत्ल से खुश रहूं। दाऊद एक बहुत ही रहमदिल शख्स भी था। इसी वजह से खुदावंद दाऊद के बारे में फरमाते हैं कि दाऊद जो है मेरे दिल का बंदा है, मेरे दिल का बंदा है। दाऊद एक चरवाहा भी था, तो उसे मालूम था कि खुदावंद हकीकत में उसका चरवाहा है। इसी वजह से दाऊद ने ये ज़बूर 23 को गुनगुनाया। खुदा के रूह से उसने ये लिया। खुदा की रूह से इल्हाम लेकर दाऊद हमारे लिए क्या लिखते हैं? खुदावंद हमारा चौपान, दाऊद का मज़मूर। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी न होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। राहत के चश्मों के पास। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे आते हैं और नहाते हैं, और इनमें से शायद कोई ऐसा हो कि दाऊद ही के नस्ल से हो, क्या मालूम। ये यहूदी लोग हैं, इस्राएली लोग हैं,
ان چشموں میں بچے آتے ہیں نہاتے ہیں، ضرور کبھی کبھار ان کے نسب سے، ان کے نسل سے، ان کے پشت سے کوئی تو آتا ہوگا۔ اور ہم پڑھتے ہیں کہ داؤد فرماتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ سب سے برے اور مشکل حالات میں بھی داؤد گاتے ہیں خداوند کے لیے۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ یہاں اتنی ہریالی تو نہیں، بلکہ داؤد تو اپنے جان کی خاطر بھاگ رہے تھے، غاروں میں چھپتے تھے، مگر جو ہری ہری چراگاہوں کی بات یہاں ہے، کیونکہ داؤد نوجوانی میں چرواہا خود تھا، بکریوں کو اور بھیڑوں کو لے جاتا تھا، اور اسے معلوم ہے کہ اس کی نگہبانی کیسی ہوتی ہے۔ مشکل ترین حالات میں بھی یہاں پر چھپتے چھپتے غاروں میں داؤد کو وہی تجربہ حاصل ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ یہاں ہری ہری چراگاہیں نہیں، مگر چشمہ آب ضرور ہے۔ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ یہ ایک چشمہ نہیں، عین جدی، یہاں پر یہ عین جدی ہے، عین جدی میں کئی ایسے چشمے ہیں، تو ان چشموں سے وہ خوب سیراب ہوں گے۔ پانی زلال ہے، لوگ یہاں نہانے آتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ اب اس بندے کو دیکھیں آپ، یہ پانی کی طرف جا رہا ہے اور یہ نہائے گا وہاں پر، اس کی خوشی کو ذرا آپ دیکھیں۔ یہ میں انتظار کروں گا، خوب دیکھ لیں آپ، یہ دیکھیں، خوب دیکھیں، غور سے دیکھیں۔ اسے خوشی ہوتی ہے، اس سے خوشی ہوتی ہے۔ اور میں اپنے ذہن میں آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہوں کہ داؤد کو بھی اگر گرمی لگی، کیونکہ بہت گرمی ہے یہاں پر، اسی لیے میں نے چنا اس جگہ کو آؤں۔ بہت گرمی بہت زیادہ ہے یہاں پر، پہاڑ ہیں، خشک پہاڑ، تو خشک پہاڑ میں سورج کی کرنیں جب لگتی ہیں تو گرمی کی تپش بہت زیادہ، اور ان چشموں میں سے جو پانی ہے وہ اتنا ٹھنڈا پانی ہے، اتنا ٹھنڈا پانی ہے جسے انگریزی میں فریزنگ کہتے ہیں، تو شادابی جس سے ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے داؤد فرماتے ہیں وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ اب راحت سے مراد یہ نہیں ہے کہ چشمے جو بالکل بیٹھا ہوا ہے، جھرنا نہیں ہے اور شور و غل نہیں ہے، نہیں، راحت کے چشموں سے مراد ہے کہ چشمے جب آتے ہیں اور گرتے ہیں، اس میں آپ جس شخص نے یہاں پر نہایا اس کی طرح جب آپ اپنے آپ کو پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو گرمی سے اور زندگی کی بے تابی سے جو راحتی بخشتا ہے۔ میں اسی مقام پر ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے بھی دیکھا اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی وہاں جا کر۔ اور مجھے کہتے ہیں وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ کیا لکھا ہے تیسرے آیت میں؟ دوسرے میں وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، اور تیسرے میں وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ یعنی کہ جب گرمی کی تپش مجھ پر آتی ہے، جب مشکل ہے یہاں پر، آپ ذرا یہاں آئیں اور آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کتنا مشکل ہے یہاں پر۔ یقین کریں آپ کو جیکب آباد کی گرمی نظر آئے گی، اتنی گرمی ہے یہاں پر عین جدی میں۔ یہ مارچ کا مہینہ ہے جس میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں جون، جولائی اور اگست میں اس کی حالت کیا ہوگی۔ وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ جب وہ تھکتے تھے ادھر ادھر بھاگ کر، سال بادشاہ کے ڈر سے ادھر ادھر بھاگتے تھے، تو بھاگتے بھاگتے
جب تھک جاتے تھے تو ایسے چشموں میں اپنے آپ کو وہ لے جاتے تھے جس طرح اس شخص کو آپ نے دیکھا، اور ان کو راحتی ملے جیسے یہ بچے یہاں پر ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ تیسری آیت اس پر ثابت کرتی ہے کہ داؤد کیا فرماتے ہیں، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، ان چشموں کے سبب سے مجھے راحتی بخشتا ہے۔ خداوند نے یہ سب کچھ مہیا کیا ہوا تھا اس کے لیے۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اس کے معنی ہے میں بے گناہ ہوں ان سب باتوں میں۔ سال میری جان کے اوپر وہ آن پڑا ہے۔ خدا نے مجھے مسح کیا ہوا ہے۔ سموئیل نبی آ کر اس نے یہ کیا، میرے گھر والوں سے پوچھا کہ خدا نے تمہارے ایک بیٹے کو مسح کرنا ہے اپنی بادشاہی کے لیے۔ تو داؤد کے باپ نے کہا اپنے سارے بیٹوں کو یکے بعد دیگرے لایا، مگر سال نے کہا نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر کہنا کوئی اور تمہارا اولاد ہے، بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں، ایک گڈریا ہے، اسی کو لاؤ۔ خدا اس گڈریے کو، اس ناچیز کو، جیسے کہ اس کے باپ نے بھی ناچیز مانا، ان کے بھائیوں نے ناچیز مانا، وہ تو ایک گڈریا ہے، پہاڑوں میں جا کر بھیڑ بکریوں کو چراتا ہے۔ خدا نے کہا وہی میرا بندہ ہے۔ تو داؤد یہ خوب جانتا ہے، اس کو اس کی معلومات ہے، اسی وجہ سے وہ مشکلات میں بھی رہ کر، یہاں بھاگ کر ہر غار، ایک غار سے دوسرے غار تک، وہ مشکلات میں رہ کر بھی اسے سمجھ ہے کہ میں صداقت کی راہوں پر چلتا ہوں۔ اگر مجھے یہ تکالیف ہے، یہ مشکلات ہے، تو کوئی بات نہیں، کیونکہ میں یہ خدا کی صداقت کے لیے کرتا ہوں۔ اور وہ فرماتے ہیں خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر کیوں نہ ہو۔ یقین کیجئے آج یہ ایک نیشنل پارک ہے اسرائیل میں، یہاں پر ہر چیز مہیا ہے، مگر اس زمانے میں 3000 سال پہلے، یعنی 30 صدیاں پہلے، بہت مشکل سے یہاں انسان کا گزارا ہوتا ہوگا، کیونکہ گرمی کی تپش، خشک پہاڑیں، اور اپنے گھر والوں سے دور، اپنے گاؤں سے دور، بیت لحم سے دور، ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ ایک بار جب داؤد کہیں اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ تھا اور بیچ میں فلسطینی لوگوں نے راستہ روکا ہوا تھا ان کے لیے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے، تو انہوں نے ایک آہ کی کہ اے کاش میں بیت لحم سے ایک تھوڑا سا پانی مجھے مل سکتا۔ تو ان کے 3 رفقا نے اپنی جان پر کھیل کر فلسطینیوں کے بیچ میں سے جا کر پانی اس کے لیے لایا۔ جب پانی لایا تو اس نے پانی کو زمین پر پھینک دیا، اس لیے کہ اس نے کہا کہ ان تینوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، کیونکہ وہ تو زندہ آ گئے داؤد کے لیے، مگر انہوں نے اس پانی کو قربان کیا۔ پانی کی قربانی اسی میں صرف ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ اگر انہوں نے مجھ سے محبت کی ہے اتنی کہ اپنی جان پر کھیل کر میرے لیے بیت لحم سے پانی لایا، تو میں بھی خداوند کی محبت میں یہ پانی اس کے حضور قربان کرتا ہوں۔ تو داؤد ایسا ایک شخص تھا، تو اسے سمجھ میں ہے ان چیزوں کی، خطرات کی۔ اسی وجہ سے وہ یہاں پر کہتے ہیں بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر کیوں نہ ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو اے خداوند میرے ساتھ ہے، تو میرے ساتھ ہے۔ داؤد فرماتے ہیں کہ ایک تو سال بادشاہ ان کے پیچھے پڑا، باقی دوسرے بھی دشمن ہیں داؤد کے، اور یہ ایک غار سے دوسرے غار، تیسرے غار وہ بھاگتے ہیں، کیونکہ وہ سب ان کی جان پر پڑی ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو۔ یہ جو پہاڑیاں ہیں، اب تو میں ایک چھایا میں ہوں یہاں پر،
بہت سے سہولیات ہیں، یہ ماڈرن زمانہ ہے، اور پھر اسرائیل موجودات کا ایک ملک جنہوں نے کئی ایجادات کیے ہیں دنیا میں. یہودیوں نے بہت سے ایجادات کیے. یہودیوں کے پاس اتنے پیٹنٹس ہیں جو کہ ساری دنیا کو جوڑ کر کسی کے پاس نہیں، جوڑ کر بھی نہیں. تو اب تو یہ بہت زبردست جگہ ہے، مگر پھر بھی جہاں ہم نے کار پارک کی یہاں تک آنے میں بہت تھکان ہوئی، بہت زیادہ ماندہ ہوا میں. تو میں نے کہا کہ میں نے گرمی میں نہیں، یہاں بیٹھ کر میں نے یہ ریکارڈ کرنا ہے، کیونکہ یہاں چشمہ بھی ہے، چشمہ آب بھی ہے، اور یہیں پر کیوں نہ میں زبور 23 آپ کے لیے قرأت کروں، پڑھوں اور اس کی تشریح کروں. خدا کے کلام کی تشریح میں کتنی برکت ہے. وہ فرماتے ہیں خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر کیوں نہ ہو. یہ موت کی سائے کی وادی، ایک تو گرمی کی تپش اور حیوانات کے خطرات اور کہیں پیر پھسلنے کی وجہ وغیرہ، اور پھر سال اور داؤد کے دوسرے دشمن ان کے پیچھے تھے. تو یہ سب وادی سایہ موت ہے، یہ سب وادی سایہ موت ہے. وہ لکھتے ہیں بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو اے خداوند تو میرے ساتھ ہے. تیرے عصا اور تیری لاٹھی. وہ چرواہا تھا، عصا اور لاٹھی اس کا کام تھا بھیڑ بکریوں کو ادھر ادھر لے جانے اور انہیں بچانے، بھیڑیوں سے بچانے کے لیے وغیرہ. تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. یہاں خداوند نے ان کے لیے کھانے پینے کی ہر چیز مہیا کی تھی. بلکہ سال ہی کا ایک بیٹا یوناتان اس کے لیے کھانا لاتا تھا، اس کی خبر لیتا تھا. تو لکھا تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، سفرہ بچھاتا ہے. کیا ہی خوبصورت ہے. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے. سموئیل کی یاد کرتا ہے جب ان کے والد نے کہا یہ میرے بڑے بڑے بیٹے، یہ چاقو چوبند، یہ بلند قامت، یہ بازو والے لوگ. ان کے بھائیوں نے بھی اسے حقیر مانا، مگر اس چھوٹے پست قامت داؤد کو خدا نے چنا اور اس کے سر کو مسح کیا تیل سے. وہ یہ یہاں پر گاتا ہے خداوند کے لیے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، تو نے مجھے مسح کیا ہے. میرا پیالہ لبریز ہے، میرا پیالہ لبریز ہے تیرے فضل سے، تیری رحمت سے، تیری محبت سے، تیری شفقت سے. میرا پیالہ لبریز ہے. نہ صرف میں بھرا ہوا ہوں ان سب چیزوں سے، بلکہ میرا پیالہ لبریز ہے، یہاں تک کہ دوسروں تک بھی میں پہنچانا چاہتا ہوں، دوسروں کو بھی میں دکھانا چاہتا ہوں خدا کی قدرت، خدا کی حکمت، شفقت، محبت، خدا کے فضل کو. پیالہ لبریزی سے مراد یہی ہے. آپ دیکھیں اس چشمہ آپ کو، دیکھیں. میں اندر نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مگر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ پانی جو ہے بہت ہی سرد پانی ہے، بہت ہی سرد پانی ہے. اور داؤد فرماتے ہیں کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یہاں تک کہ مجھ سے دوسروں تک تیری شفقت پہنچتا ہے. یقیناً اسے یقین ہے، یہ نہیں کہ شاید میں جنت جاؤں، مجھے جنت جانا ہی نہیں ہے، مجھے جلال کو جانا ہے. وہ کہتے ہیں یقیناً. ایک مسیحی کے لیے بھی یہی ہے، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو مانتے ہیں تو یقیناً ہوتا ہے. یہ نہیں کہ شاید، یہ باید ہے، شاید نہیں، باید ہے. یقیناً، باید، یقیناً بھلائی اور رحمت
उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगे। उम्र भर खुदावन की भलाई, यानी मुशक्क़तों में भी, मुसीबतों में भी, मुश्किलात में भी, दर्द में भी, यहाँ वहाँ भागते भागते अपने दुश्मनों से जान बचाने में भी खुदा की भलाई और रहमत उम्र भर, वो कहते हैं मेरे साथ साथ रहेंगी। एक मसीही को इसी पर टिकना चाहिए, टिकटिकी लगाकर इसी पर अपने खुदावन यीशु मसीह की तरफ देखना है। और वो फरमाते हैं, और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूँगा। एक दिन मैं हमेशा खुदावन के घर सुकूनत करूँगा। जब इस दुनिया से कूच करूँगा, तो दाऊद को इस दुनिया की नहीं लगी। इस दुनिया में बहुत मुशक्क़तें सही, मसाइब सहे। सॉल जो पहला बादशाह था इस्राएल का, वो उनकी जान पर पड़ा हुआ था, मगर दाऊद ने उन सब को नादीदा समझकर कहा कि ख्वाह मैं मौत की वादी में से भी मेरा गुजर क्यों न हो, मैं किसी बला से डरूंगा नहीं, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। खुदावंद मेरे साथ है, खुदावंद मेरे साथ है, और उसकी आसा और लाठी से मुझे तसल्ली है। और उसने कहा कि खुदावंद ने मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाया है। उसने मेरे सर पर तेल मला है, उसने मुझे मसह किया है। मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद इस छोटे से पैगाम से आपके दिल को छुआ है। यकीन करें, जब खुदावंद हमारा चौपान निगहबान है, तो हमें किससे डर, तो हमें किस चीज़ की कमी। क्या उसने अपनी जान सलीब पर नहीं दी हमारी खातिर? क्या उसने हमारे गुनाहों का किफ़ारा अदा नहीं किया अपने लहू से? क्या वो हमारे लिए मुआ नहीं, गाड़ा नहीं गया? और खुदा का शुक्र है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जिंदा खुदावंद है, और उस पर हम यकीन रख सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं यूहन्ना की इंजील और उसके 10 बाब में, जहां वो फरमाते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। 10 बाब उसके 10 आयत में हम पढ़ते हैं कि चोर आते हैं हलाक करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। मैं आया हूँ कि इंसानों को ज़िंदगी बख्शूँ, और ये ज़िंदगी कामिलियत में बख्शूँ, कामिलियत में, पूरी ज़िंदगी, भरपूरी ज़िंदगी की भरपूरी बख्शूँ। तो वो हमारा चौपान है। वो कहता है मैं अच्छा चौपान हूँ, अच्छा गडरिया हूँ, अच्छा गडरिया हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। मैंने चाहा यहाँ पर मेरी एक प्यारी बहन पाकिस्तान से मेरे एक बराह रास्त प्रोग्राम में ये गीत सुनाई। मैं आपको वो गीत यहीं से सुनाना चाहता हूँ। बहन मासा मुनव्वर ने ये गीत गाई है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और तारीख़ी मुकाम है, और ये मसीही दर्द, मसीही मुश्किलात के बारे में है। ए खुदावंद मेरे, तू है रखवाला। ये ज़रा सुने। मसीह यीशु के जिंदा जलाल बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हूँ। मेरा नाम सपना है, मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। मैं एक बात करना चाहती हूँ कि जब हम यीशु मसीह में होते हैं तो उन पर बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन खुदा हमें उन सब में से निकलने की हिम्मत, तौफीक और ताकत देता है। मैं आप सबों के सामने एक गीत पेश करना चाहती हूँ खुदा के जलाल के लिए। मैं फिर से रखना चाहूँगा, क्योंकि पहले से आपने नहीं सुना।
मसीह यीशु की जिंदा जलालियो बाबा के नाम में आप सबको की सलामती हूँ। मेरा नाम सपना है, मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। मैं एक बात करना चाहती हूँ कि जब हम यीशु मसीह में होते हैं तो हम पर बहुत सारी मुश्किलात आती है, मुसीबतें आती है, लेकिन खुदा हमें उन सब में से निकलने की हिम्मत, तौफीक और ताकत देता है। मैं आप सबको के सामने एक गीत पेश करना चाहती हूँ खुदा के जलाल के लिए। खुदावंद मेरे तो यूं कर रखवाली, खुदावंद मेरे तो यूं कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू यूं है रखवाली, मेरी जान खुदा नू है के दिया, मेरी जान खुदा नू है दिया, तेरे बाजू मेरी नहीं है बदिया। आमीन। खुदावंद मेरे तू यूं कर रखवाली। आमीन आमीन। खुदावंद इस बहन को बरकत अता फरमाए, और मैं दुआ करता हूँ इस बहन के लिए कि खुदावंद उसको अपने जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करे। उनके घर वालों के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और मैं आप अजीज़ों के लिए यहाँ से दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको अपने बरक़ात से माला माल करे। जैसे दाऊद ने कहा कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। और मैं दुआ करता हूँ कि आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। आमीन 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 और आमीन। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने ये मौक़े मुझे अता फ़रमाए ताकि मैं उन जगहों पर जाकर आपके लिए वहीं से जहाँ पर ये कलाम, ये तकल्लुम हुए, जहाँ पर रूहुल कुदस ने ये मुकाशफे किए अपने बंदों पर, वहाँ से जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑन लोकेशन, उसी मकाम पर मैं खुदा का कलाम आप लोगों तक वहीं से पहुंचा सकूं। और मैं खुदावन का इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। जॉन आयरिन लिखते हैं, थैंक यू फॉर शोइंग अस दिस हिस्टोरिकल प्लेस, यू आर मोस्ट वेलकम। खुदावन आपको बरकत दे। और समित मोजेस, यस आमीन, यस आमीन लिखते हैं। बहन अतिया इनायत, stay blessed, you too my dear sister, stay blessed, amen, you too my dear sister। खुदावन आपको भी बरकत अता फरमाए। अगर आपके पास खुदा का कलाम नहीं है तो आप खुदा के कलाम को terakalaam.com में जाकर वहाँ से पा सकते हैं, और उर्दू में, पंजाबी में, बलूची में, सिंधी में, और जो प्रोग्राम्स हैं, लाइव शोज़ हैं, वो भी यहाँ से आप देख पाएंगे। और बहुत से और लिंक्स यहाँ पर हैं आपके लिए, जहाँ से आप ये सब कुछ देख पाएंगे। खुदावन आप सबको बरकत दे। हेलो हेलो, सलाम पास्टर। सलाम 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 बहन जी। भाई एक मिनट बहन, भाई लिखते हैं कि लाइट जो है ऑन नहीं है, मैं लाइट को ऑन करूं। लेट देयर बी लाइट एंड देयर इज लाइट। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। तो मैंने लाइट को पीछे ऑन किया। भाई लिखते थे कि लाइट ऑन नहीं है। हाँ जी बहन, बात करें। हेलो। पहली गल ते वे शुक्र आमंदा, खुदा का शुक्र। मैं गवाही देनी है, मैं अपने पोतरे लिए दुआ करांदी रही हां, पोतरी लिए ते पोतरे लिए शरून नु ਲਈ करांदी सा ना। हाँ जी। ते आज मैं गई साउदर ते ओदा बुखार लथा है ठीक, ओदे सिर दी दर्द भी हटी है। खुदा का शुक्र है, हालेलुया। स्कूल तो शुक्र खुदावंदा ते स्कूल दा नहीं जांदा, ते मैं पास्टर साहब दोवें दो टाइम दुआ करनियां ते है, मैं न पढ़वा, मैनू नहीं कुछ भी आउंदा, ते उम्र भी मेरी 70-77 होई है। हाँ जी। ते मैं
ਦੁਆ ਸ਼ਾਮ ਸੁਬਹ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ मैं जरूर दुआ ਤੇ करूंगा ਮੈਂ आपके ਹੁਣ लिए। ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਟੱਪਦੀ ਜੀਵੀ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿਨੀ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ खुदा का शुक्र, ਵੀ ਮੈਨੂੰ हालेलुया ਸ਼ਿਫਾ हालेलुया हालेलुया। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਨੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਪਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੇਜੇ ਦਾ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਆਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸ਼ਿਫਾ दे। ये खुदावन पर एतमाद सबसे लाजिम है। मैं ज़रूर आपके लिए भी दुआ करूँगा। ऐ खुदावन मैं बहन को, अपनी बहन को तेरे हुजूर लाता हूँ फिर से खुदावन, और मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि तू अपने दस्ते शफा बहन पर रख, और मैं दुआ करता हूँ खुदावन बहन के लिए कि उनको कामिल चंगाई मिले और उनको क़ुव्वत जिस्मानी और ज़हनी अता फरमा खुदावन। मैं दुआ करता हूँ उनके घर वालों के लिए खुदावन सबको बरकत दे। शुक्रगुजार हूँ गवाही के लिए कि तू दुआओं को सुनता है खुदावन। मैं दुआ करता हूँ बहन को क़ुव्वत जिस्मानी अता फरमा और उनको सेहत कामिल अता फरमा। ये दुआ मैं खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मानता हूँ, और खुदा बाप के जलाल के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन 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 आमीन। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੁਆ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਸਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੂਵਤ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ सजदे च ओदी मैं बारगाह च झुका मजबे जरूर मैं दुआ करूंगा। खुदावन आपको क़ुव्वत बख्शे। बहुत शुक्रिया बहन, खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। शुक्रिया फ़ोन करने के वास्ते। खुदावन हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया था, आपका फ़ोन कट गया, आप फिर से फ़ोन कर सकते हैं। और मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ। फिर से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि अगर आपके पास खुदा का कलाम नहीं है या प्रोग्राम्स जो हैं आप देख नहीं पाए, जैसे सैटेलाइट ख़राब हुए वग़ैरह, तो आप आप तेराकलाम.com में जाएं या ज़िंदगी का कलाम.com में, तेराकलाम.com में जाएं। वहाँ से आप पुराने प्रोग्रामों को देख पाएंगे, वहाँ पर लिंक्स हैं। और खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी के बारे में भी आप जो फ़िल्म है लूका की इंजील के मुताबिक वो भी आप वहाँ से देख पाएंगे। और किताब मुक़द्दस उर्दू में हो चाहे पंजाबी में हो, और ये देखें लाइव शो भी आप यहाँ से देख पाएंगे। और सिंधी में हो, किताब मुक़द्दस हज़ारगी में हो या फिर पश्तो में हो और बलोची में हो, आप वहाँ से आप ये पढ़ पाएंगे अपने लिए। और मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जो आपका कनेक्शन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कनेक्टिंग, तो आप मेहरबानी से हेलो हेलो हेलो, आप टीवी की आवाज़, बहन जी आप टीवी की आवाज़ को कम करें क्योंकि मुनकिस हो रही है। मैं आपसे बात करूँगा, आप बात करें। हेलो बहन, आप बात करें, वक्त कम है। सलाम बहन जी, सलाम, क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं ठीक हूँ पास्टर जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं राहिल बात कर रही हूँ। हाँ बहन राहिल, कैसी हैं आप बहन? हेलो, हाँ जी बहन, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ बहन राहिल। मैंने आपसे प्रे करवाती थी ना कि मेरा हाँ जी, पेट हो गया था, हार्ड ड्रॉप्स वाला बेबी था। हाँ जी जी, जी, हाँ जी। आप कैसे हैं? आप ठीक है? बस खुदा की मेहरबानी है, खुदा का फजल है। आप सुनाए बहन, आप सुनाए। जी मैं ठीक हूँ, मेरे पेट को 20-22 दिन हो गए, तो मुझे प्रे करवानी थी आपसे। ज़रूर मैं दुआ करूँगा, ज़रूर। ऐ खुदावन, मैं बहन राहील को इस वक्त तेरे हुजूर लाता हूँ। तेरी शफात उन पर हो। मैं दुआ करता हूँ खुदावन तेरा फजल उनके लिए जारी हो। खुदावन तेरे दस्ते शफकत और साया रहमत उन पर हो।
تو ان کی قوت بن, تو ان کے مشکل کشا بن, ان کو قوت جسمانی عطا فرما خداوند, تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو خداوند. میں یہ دعا خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں مانتا ہوں, آمین آمین آمین. شکریہ بہن فون کرنے کا, اور میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. شکریہ بہن, خداوند آپ کو برکت دے. ہاللویا ہاللویا. ہیلو 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 پاسٹر جی, میں سول بات. ہاں جی سول, ہاں بیٹا بات کریں, میں سن رہا ہوں. میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کریں. ضرور. اے خداوند میں سال کو تیرے حضور لاتا ہوں, ان کے گھر والوں کو تیرے حضور لاتا ہوں خداوند. تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو, اور تو ان کی مشکل کشائی فرما. جو بھی مشکل ہے تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں, آمین. شکریہ بیٹا فون کرنے کا, خداوند آپ کو برکت دے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. ہیلو ہیلو. ہیلو. ہاں جی بھائی. پاسٹر گڈ ایوننگ. گڈ ایوننگ بھائی, گڈ ایوننگ. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ مائی نیم از عامر. میرا نام عامر ہے. ہاں جی بھائی عامر. اینڈ جسٹ I want to share all your working, what you are doing. آپ کے سارے پروگرام جو زندگی ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں, it's wonderful and so blissful and so different. It's really amazing. Praise the Lord. We are so blessed. Praise the Lord. All the work. Praise the Lord. What you are doing. خدا کا فضل ہے. It really touched us. No doubt that Lord is using you in a very different manner, a very different way. It's really amazing. خدا کا شکریہ, خدا کا فضل ہے. This is all God's grace. Your work is He's using you differently actually. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 I surely